السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم لوگ نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے کہ یہ سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ یہ ہمارے یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی۔ تو ہمیں قرآن کے اوپر چلنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے اوپر، کہ خدا کے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ قرآن کے اندر ہے، اور جو نبی کی سنت ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ تو ہمیں نماز بھی سنت کے حساب سے پڑھنی چاہیے، کہ حدیث کے حساب سے، کہ نہیں کہ بابوں کے حساب سے۔ اپنی نماز کو صحیح کرو، اور جتنی نماز آپ صحیح کرو گے اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ نماز کو یعنی عاجزی کے ساتھ پڑھنے کا، دل لگا کر پڑھنے کا، اور دل سے پڑھنے کا، اور اپنی نماز کو اتنی خوبصورت بناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری نماز میں سجدہ کیسے کرنے کا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والے کے ساتھ سجدہ کرو، قیام کرنے والے کے ساتھ قیام کرو۔ تو ہماری نماز کو صحیح بناؤ۔ اگر ہماری نماز صحیح ہے اور ہم میں صبر ہے، اور ہم پانچوں ٹائم اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور جو دین اللہ کا ہے اور اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے۔ تو ہماری نماز اگر صحیح ہوئے گی تو ہمیں زندگی میں کامیابی ملے گی، اور ہمیں اچھی کامیابی ملے گی، اور ہمارے پریوار ہے وہ بھی کامیابی، ان کو بھی کامیابی ملے گی۔ تو اپنی نماز کو صحیح کرو، اور نماز جب صحیح ہوگی تو ہماری زندگی بالکل صحیح راہ پہ چلے گی۔ تو نماز کو ہمیں صحیح کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز میں کوئی خامی نہیں رہے، اور نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو، آرام سے پڑھو، اور نماز اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھو۔ چاہے 10 منٹ نکالو، اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکالو، آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ کی زندگی صحیح بنانی ہے، اگر آپ کو کامیابی اور سکسیس فل چاہیے، تو اپنی کامیابی کے لیے اپنی نماز کو صحیح کرو۔ اور اس کے بعد اپنے گھر میں جو اپنے ماں باپ ہیں ان کو بھی قرآن پڑھ کے سناؤ، اور قرآن اور حدیث سے چلو، تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہمیں کامیابی کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ ہماری کامیابی نماز ہے، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی، یہی نماز ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ تو میرے یار بزرگوں اور دوستوں، اور میں سب سے کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورے دنیا میں پھیلاؤ، تاکہ ہر شخص اپنی نماز صحیح کر سکے، اور اپنی نماز کو صحیح کرو۔ اگر ہماری نماز صحیح ہے نا تو سب کچھ صحیح ہے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہے تو یہ دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے ہمیں، اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، وہاں پہ ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو، مرزا صاحب کے ویڈیو کو دیکھو، وہ نماز کس طریقے سے بتاتے ہیں، اسی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی نماز کو صحیح کریں۔ اور ابھی آپ یہ ویڈیو دھیان سے دیکھیں، اپنے پریوار کو دکھائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اور اس ویڈیو کو پورے سب مسلمان بھائیوں کے اندر پھیلائیں، تاکہ اپنی نماز صحیح کریں، ٹرو مسلمان بنیں۔ کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے کام آئے، سچا مسلمان وہی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، سب کے ساتھ میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور اپنی نماز سے ہمیں کامیابی ملے گی، آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی اچھی ہوئے گی۔ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کیسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارمل ہی رکھتے تھے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں، میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں۔ اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا۔ اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے۔
اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں، میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں، آگے پیچھے کہنے ہیں، جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اب آپ سارے آئیں جی اس پوزیشن میں کہ آپ رفع الیدین کرنے لگے. اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کریں جس طرح میں نے بتایا تھا. ہاں جی، ابھی دیکھیں جی کتنے لوگوں کی غلطیاں نکلیں گی جی کہ ان کے ہاتھ کہاں پہ. یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا ہاتھ یوں ہوگا نا تو تب یہ دونوں ہاتھ برابر ہوں گے. جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی نا، ادھر بیٹھ کے یہ دیکھیں، یہ میرے سے بھی ہو جاتا تھا. یہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے، اب آپ کا ہاتھ برابر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہاتھوں کو نارمل رکھنا ہے. اینڈ کرو. اس کا بڑا آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا تو آپ یوں ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ کو یہ پیچھے لے کے تو پھر آپ سیدھا یعنی دیوار کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس بنے گی. ٹھیک ہوگا جی، ٹھیک ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اپنی نماز کو صحیح کریں. اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. سب کے لیے دعا کریں اور دعاؤں میں یاد